السلام علیکم. میں ڈاکٹر فاریہ بخاری آپ سے اس وقت کراچی سے بات کر رہی ہوں. میں 5.5 مہینے کے بعد پاکستان آئی ہوں اور انگلینڈ بھی گئی اور یو ایس بھی گئی اور اب یہاں پر آ کر بڑا اچھا لگ رہا ہے. اور ایک بات جو میں نے آج کہنی تھی بڑی امپورٹنٹ، جس کے لیے میں یہ ویڈیو کر رہی ہوں، کہ الیکشنز کا بڑا شور مچا ہوا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جیسے الیکشنز ہو جائیں گے تو پاکستان کی سارے پرابلمز جو ہیں وہ سالو ہو جائیں گے، پاکستان کی ساری کرائسس جو ہیں وہ ڈیزالو ہو جائیں گے اور پاکستان سپر پاور بن جائے گا اور پاکستان کے سارے ایشوز ختم ہو جائیں گے. پہلی بات تو یہ کہ الیکشنز میں آپ کے کھڑا کون ہو رہا ہے. الیکشنز میں زرداری صاحب کھڑے ہو رہے ہیں اپنے گینگ کے ساتھ، الیکشنز میں نواز اور شہباز صاحب کھڑے ہو رہے ہیں اپنے گینگ کے ساتھ، الیکشنز میں وہی ایم کیو ایم کھڑی ہو رہی ہے، سیم اولڈ ریسیپی، وہی لوگ ہیں. پھر وہ پی ٹی آئی والے جو کہ کہہ رہے تھے کہ ہم پاکستان بدل دیں گے 3.5 سالوں میں، اور کچھ بھی نہیں کیا بلکہ الٹا تباہی مار دی یہاں پہ. تو the same old people, the same old recipes. تو الیکشنز کے نام پر عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ الیکشنز کی ڈیمانڈ سب سے زیادہ کر کون رہا ہے. تو الیکشنز کی ڈیمانڈ سب سے زیادہ آ رہی ہے باہر سے. باہر کون ہے؟ باہر آپ کے ہیں یہ آپ کے ایلیٹ کارٹل، جو کہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کو اپنی بیجا ڈیمانڈز کے ذریعے کنٹرول کر سکتے ہیں. سب سے زیادہ ڈیمانڈ آ رہی ہے انڈیا سے کہ پاکستان میں الیکشنز ہونے چاہیے. آخر پاکستان میں الیکشنز کا انڈیا کو کیا فائدہ ہے؟ پھر یو ایس سے بہت زیادہ ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ الیکشنز ہونے چاہیے. ابھی تک ان کے اپنے پولیٹیشنز پہ، پارلیمنٹیرینز کے اوپر مقدمات چل رہے ہیں کہ انہوں نے غلط الیکشنز کرائے اور انہوں نے جو 2020 میں الیکشن ہوا تھا اس میں ریگنگ ہوئی تھی، اس کے کیسز چل رہے ہیں. تو اور وہاں پہ ایک اسٹیٹ آف کمیونزم ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ امریکیوں کی باتیں سنیں اور ان کی ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر انویسٹ کریں، وہ یوکرین کی وار میں انویسٹ کیے جا رہے ہیں. تو ان کے تو اپنے اسٹیٹ آف کمیونزم ہے، ان کو تو وہاں پہ اس وقت اتنا برا حال ہے کہ ان سے زیادہ ڈیموکریسی جو ہے وہ چائنا میں آ گئی ہے. لیکن ان کو شور مچایا ہوا انہوں نے کہ پاکستان میں کسی طریقے سے الیکشنز ہو جائیں. تو آخر یہ کیا سین چل رہا ہے؟ باہر کی تمام یہ قوتیں جو ہیں یہ پاکستان میں اتنے الیکشنز کرانے کے پیچھے کیوں بضد ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے کتے پالے ہوئے ہیں یہاں پر، اور وہ کتے جو ہیں نا انہوں نے رکھے ہوئے پالتو، جن پہ یہ ہر مہینے پیسہ خرچتے ہیں اور ان کے ذریعے یہ ایسے پالیسیز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کراتے ہیں پاکستان کی پارلیمنٹ میں، ایسے بلز انٹروڈیوس کراتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں یہ اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں. اب جہاں تک معیشت کا تعلق ہے تو معیشت کو بھی انہوں نے وہ بنا لیا ہے ہمارا ایک بلیک میلنگ کوئرسو پوائنٹ، کہ اگر ہماری بات مانو گے تو ہم تمہاری معیشت اچھی ہونے دیں گے، ورنہ ہم تمہاری معیشت اچھی نہیں ہونے دیں گے. دیکھیے میں اب یہاں پر آئی ہوں، ابھی میں یہ بک پڑھ رہی ہوں. I just started reading this book, Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty. ڈیرن ایسموگلو اینڈ جیمز رابنسن نے لکھی ہے. اٹس نیو یارک ٹائمز بیسٹ سیلر. لیکن میں نے ابھی پہلا چیپٹر ابھی تقریباً میرے خیال میں 2 چیپٹرز کیے ہیں اور اس میں اتنی غلطیاں ہیں، اتنی اس میں مسٹیکس ہیں. انہوں نے کہا ہے جی کہ آٹومن امپائر جو ہے اس کی وجہ سے ایجپٹ جو ہے وہ غریب رہا. I mean, what are you talking about? ایجپٹ کیوں غریب ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر آٹومنز نے حکومت کی اور اس کو کامیاب نہیں ہونے دیا. اس کے اندر پھر انہوں نے کہا اسلام کی جو اسلامک سسٹم آف گورننس ہے، اکنامکس ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ انہوں نے تنقید کی ہوئی ہے. حالانکہ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب کیلیفیٹ سسٹم جہاں جہاں بھی انٹروڈیوس ہوا ہے اور اس کو پراپرلی آپ نے امپلیمنٹ کیا ہے تو آپ کے بہت پازیٹیو ریزلٹس آئے ہیں. ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہوئی ہے، لا اینڈ جسٹس ہوئی ہے، لا اینڈ آرڈر ہوا ہے، انسٹیٹیوشنل ٹرانسپیرنسی ہوئی ہے. تو یہ جس طرح سے اس میں ملائن کیا گیا ہے، اینڈ دس از اے نیو یارک بیسٹ سیلر. اینڈ
I mean, they are saying that yes, institutional reforms is why US and UK have better economies than the rest of the world. لیکن at the same time یہ جو ایک مسلم سسٹم ہے، کیلیفیٹ سسٹم تھا، آٹومنس کا تھا، اس سے پہلے بھی جو کیلیفیٹس آئی ہیں، جو اسلامک سسٹم آف گورننس، اسلامک سسٹم آف اکنامکس ہے، اس کو بڑا انہوں نے بیچ میں کرٹیسائز کیا ہے، وچ از ناٹ ایکسیپٹیبل. یہ لوگ اپنی جو ہے سو کالڈ سوڈو سکسیسز کو گولڈ پلیٹ کر کے، چمکدار قسم کے لالی پاپ کے جو کورز ہوتے ہیں اس کے اندر ڈال کے دے سیل اٹ ٹو دا ورلڈ. حالانکہ اس وقت ان کی اکانومی تباہ ہو چکی ہے، فیٹ کرنسی بیسڈ اکانومی ہے. ایوری بڈی نوز اٹ از ناٹ ٹیگڈ ٹو اینی تھنگ، اٹس ایکچولی ٹیگڈ ٹو دا پیٹرولیم پروڈکٹس آف مڈل ایسٹ. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ناؤ دیٹ دے سی کہ پیٹرولیم کی ڈیمانڈ کم ہو رہی ہے، تو now they are in the process of destroying their own economy, destroying the paper currency so that they can have complete control over the lives of everybody in the world, not just the Americans and the Europeans. تو اتنا انہوں نے پروپیگینڈا کیا ہوا ہے. پہلے یہ اپنے انسٹیٹیوشنل ریفارمز تو کریں. نیٹ فلکس پہ ایک شو میں نے پچھلے ہفتے دیکھا، اس کا نام تھا پین کلر. میں خود ڈاکٹر ہوں اینڈ آئی ہیو پریکٹسڈ ان US فار سو مینی ایئرس. وہ آکسی کانٹن کے اوپر تھا. اس کے اندر انہوں نے کچھ باتیں کی، اور ایک ٹائم آیا تھا کہ US میں چھوٹے چھوٹے بچے آکسی کانٹن کی ایڈکشن میں، اوور ڈوز میں مر رہے تھے. تو اس کے بیسس پہ یہ بنایا تھا، اور اس میں انہوں نے انسٹیٹیوشنل کرپشن کو ہائی لائٹ کیا تھا. اگین دس از ناٹ پاکستان، دس از ناٹ and this is not the Middle East, this is not Egypt, this is US at the peak of its prosperity, at the peak of its power. کہ جہاں پہ دکھایا ہوا ہے انہوں نے اس کے اندر کہ FDA کا جو ایک بندہ ہے جس نے اپروو کی آکسی کانٹن، حالانکہ اس کے ریزرویشنز تھے لیکن اس کو رشوت دی گئی، اس کو پرڈو فارماسیوٹیکلز نے رشوت دی، اور پھر اس کے بعد اس کو اپنے کمپنی کو جوائن کرا دیا صرف اور صرف اپنے ڈرگ کو اپروو کرانے کے لیے. دے ورکڈ آن ہز ایگو، دے ورکڈ آن ہم، اینڈ دے ور فائنلی ایبل ٹو گیٹ ہم ٹو سائن دا اپروول آف آکسی کانٹن. اور اس کے بعد تقریباً 3 لاکھ امریکی، جس میں ہر ایج کے، یوزلی ینگ ایج کے لوگ ہیں، ان کی ڈیتھس ہوئی ہیں فرام اوور ڈوزز. پھر اس کے علاوہ انہوں نے دکھایا کہ جب یہ اٹارنی جنرل کی اسسٹنٹ تھی، اس نے کوشش کی کہ یہ معاملہ جو ہے، یہ اسکینڈل جو ہے، اس کو ایکسپوز کیا جائے اور اس کمپنی کو بند کیا جائے اور اس ڈرگ کو بند کیا جائے. تو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے جب ان کے پاس ثبوت بھی آ گئے، اٹارنی جنرل کے پاس ثبوت بھی آ گئے پرڈو فارماسیوٹیکلز کے خلاف، تو آپ کو پتہ ہے کہ اینڈ میں انہوں نے کیس کیسے بند کروایا ہے. یہ سب ابھی نیٹ فلکس پہ شو ہے پین کلر، آپ دیکھیں، ابھی آیا ہے میرے خیال میں، پچھلے 1-2 مہینے پہلے آیا. اٹس بین لائک اے سپر ہٹ. تو میں اس میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ انسٹیٹیوشنل کرپشن جو ہے وہ US میں بھی ہے، اور اس کے اوپر یہ پورا شو ہی اس کے اوپر بیسس ہے کہ 3 لاکھ امریکی مرا ہے آکسی کانٹن کی انڈکشن کی وجہ سے. اس میں ڈاکٹرز کو بھی یہ برائب کرتے رہے ہیں. پھر انہوں نے باربی ڈالز رکھی ہوئی تھی ڈاکٹرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ وہ ان کی مرضی کی ڈوزز جو ہیں، پھر مطلب لیتھل ڈوزز پرسکرائب کریں. توبہ استغفار. پھر اس کے علاوہ انہوں نے یہ دکھایا کہ یہ جب وہ عورت جو ہے کامیاب ہو گئی پرڈو فارماسیوٹیکلز کے خلاف ایویڈنس کلیکٹ کرنے میں، تو اور جب کیس کورٹ میں چلا گیا، ٹرائل میں چلا گیا، تو what happened؟ پرڈو فارماسیوٹیکلز نے، آپ کو پتہ ہے کہ کس لائر کو ہائر کیا؟ روڈی جلیانی، جو کہ نیو یارک کا میئر رہ چکا ہے، جو کہ اتنا فیمس پولیٹیشین ہے، اس کو انہوں نے ہائر کیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس نے کیا کیا؟ اس نے جب دیکھا کہ یہ اب اریسٹ ہو جائیں گے اور یہ فارماسیوٹیکل کمپنی جو ہے بند ہو جائے گی، آکسی کانٹن جو ہے وہ بند ہو جائے گی اس کی پروڈکشن، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے سیدھا US کانگریس کو کال کیا،
اپنے کانٹیکٹس استعمال کیے. یہ میں آپ کو کہانیاں نہیں سنا رہی ہوں, یہ میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں جو کہ آپ I mean I'm not making this up. There is a whole series of that has been made and it's all based on true events. تو اس نے پھر کانگریس کو کال کیا, یو ایس کانگریس نے وائٹ ہاؤس کو نمبر ملایا, یو ایس پریزیڈنٹ نے ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کو کال کیا یو ایس کے, اور ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے کہا جو اٹارنی جنرل ہے کہ تم یہ کیس بند کرو اور سیٹل کرو آؤٹ آف دا کورٹ, آؤٹ آف دا ٹرائل. اور یہ کیس پہ سیٹل ہوا ہے $4 ارب میں صرف, حالانکہ 3 لاکھ بندہ جو ہے اس کی ڈیتھ ہوئی تھی اس ڈرگ کی وجہ سے. تو یہ امریکہ کی کہانی ہے. آپ کہتے ہیں, آپ ورلڈ بینک کا میں کل دیکھ رہی ہوں جی, ورلڈ بینک والے کہتے ہیں جی پاکستان میں تو ترقی آ ہی نہیں سکتی, پاکستان کی اکانومی اس لیے خراب ہے کیونکہ پاکستان جو ہے یہاں پہ انسٹیٹیوشنل ریفارمز نہیں ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں ورلڈ بینک والوں سے کہ یو ایس میں کیا انسٹیٹیوشنل ریفارمز ہیں, کہ یو ایس میں جسٹس ہے, کہ یو ایس میں لا ہے. آپ لوگ آٹومن ایمپائر کو بدنام کرتے ہو کہ جی دے ور ناٹ فیئر اینڈ دے ور انفیئر اینڈ انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا, اور اتنا غلط باتیں لکھتے ہیں یہ. پھر اسلامک سسٹم کو آپ اتنا ٹارنش کرتے ہو, ڈس آنر کرتے ہو اور اس کو اتنا میلائن کرتے ہو, جبکہ اسلامک سسٹم جب پراپرلی امپلیمنٹ کیا جاتا ہے, ایون آپ مونارکیز میں دیکھ لیں, یہ ساری کی ساری جو گلف اسٹیٹس ہیں جن میں کنگز ہیں, جس میں آپ کہتے ہیں اچھا جی یہ تو آئل بیسڈ ہے. دبئی کے پاس تو آئل نہیں ہے اتنا, دبئی جو ہے اس کی اکانومی آئل بیسڈ نہیں ہے, لیکن پھر بھی ان کی جو اکانومی ہے پھر بھی ون آف دا بیسٹ ہے. وہ پور نہیں ہے, ان کو آپ پور کنٹری نہیں کہہ سکتے, اٹس اے ڈیولپڈ کنٹری. پھر آپ مطلب یو آر بیسکلی لوکنگ فار این ایکسکیوز ٹو سیل یور کریپ ایز گولڈ. اور یہ لوگ جو ہمارا جو اچھی باتیں ہیں ان کو ہمیشہ اگنور کرتے ہیں, ان کو ہمیشہ چھپاتے ہیں, ان کو کور اپ کرتے ہیں, اور ہماری جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو بہت زیادہ پروپیگنڈا پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. اب میں ابھی انڈیا کے چینلز, ایک ویون WION چینل ہے جو کہ میں فالو کرتی ہوں کبھی کبھی, اور میں وہ دیکھتی ہوں کہ اس عورت کو 2-3 عورتیں چلا رہی ہیں وہ, اور اس میں دیکھتی ہوں کہ ان کو سارا دن اور کوئی کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ سارا دن بیٹھ کے وہ پاکستان کی برائیاں کریں کہ اٹس اے فیلڈ اسٹیٹ, کہ سارا دن بیٹھ کے وہ اچھا پاکستان میں پچھلے ہفتے یہ ہو گیا, پاکستان میں تو فلانا کچھ ہو گیا, پاکستان میں تو ٹیررزم 80% انکریز ہو گیا ہے, پاکستان میں تو انویسٹمنٹ ہی نہیں آ رہی, پاکستان کی تو کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی ہے, پاکستان کی تو جو ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, پاکستان میں تو لیڈرشپ کا یہ ہو گیا ہے, اور پاکستان تو انفلیشن اتنی زیادہ ہوگی. آپ کو پتہ ہے یو ایس میں اس وقت کتنی انفلیشن ہے, یو کے میں کتنی انفلیشن ہے. جب سے یوکرین وار ہوئی ہے تب سے یہ جو ایفیکٹ آیا ہے یہ گلوبل ہے, یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, یہ گلوبل ایفیکٹ ہے انفلیشن کا. میں یہ نہیں کہتی کہ میں جسٹیفائی کروں یہاں کی انفلیشن کو, نہیں. میں نے پہلے دن سے آپ لوگوں کو کہا ہے کہ پاکستان کی جو بھی انفلیشن ہے وہ انجینئرڈ ہے. وی آر اے کنٹری دیٹ ہیز بین دا ٹاپ پروڈیوسر آف دا میجر فوڈ پروڈکٹس آف دا ورلڈ. آپ لگا لیں, آپ گنا ٹھیک ہے, چاول ٹھیک ہے, گندم ٹھیک ہے. We have been the top producers of the world's biggest consumer products as far as food is concerned. آپ مجھے بتائیں کہ ایسا ملک کہ جہاں پر ریکارڈ پروڈکٹیوٹی ہو ایگریکلچرل for the last many decades, not I'm talking, اچھا ٹھیک ہے اوپر نیچے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے, فلڈز آ گئے, آپ کی فصلیں تباہ ہو گئیں, ایک آدھ سیزن آپ کا خراب ہو گیا, بٹ دا پروڈکشن نیور اسٹاپس. یو ہیو اباؤٹ 40% آف دس کنٹری, 40%, اور اس کنٹری میں کتنے لوگ ہیں, 25 کروڑ. As of 10 years ago, the average estimate of
Pakistan's farmers number was 11 crore. 11 करोड़ बंदा जिस मुल्क में सुबह शाम गंदम उगा रहा हो, अनाज उगा रहा हो, और अच्छा एक सीज़न में प्रोडक्शन थोड़ी सी कम होगी, एक सीज़न में प्रोडक्शन ख़राब होगी, दूसरे सीज़न में कुछ हो गया, ये हो गया, बट द प्रोडक्टिविटी नेवर स्टॉप्स, द एग्रीकल्चर नेवर स्टॉप्स, द हार्वेस्टिंग नेवर स्टॉप्स, दैट किसान नेवर स्टॉप्स, दैट फार्मर नेवर स्टॉप्स. आप मुझे बताओ कि उस मुल्क में गंदम, चीनी, ये सब चीज़ें कैसे महंगी हो जाएं. फिर आप दूध की बात करें, दूध यहाँ पे we have been one of the major exporters of livestock and dairy products to the world. पाकिस्तान में record production होती है livestock की और dairy products की. as a result औरतें घरों में, एक आपकी नेस्ले वाले हैं क्या करते हैं, ये आपकी जो रूरल सेक्टर में औरतें घरों में उन्होंने गाय पाली हुई है, दूध निकालती हैं, उनका एक स्पॉट बना हुआ है, वहाँ पे बेचती हैं, नेस्ले वाले उठा के ले जाते हैं. आपके घर घर में रूरल सेक्टर में विच इज़ 60% ऑफ योर कंट्रीज पॉपुलेशन, 60% आपका मुल्क जो है 25 करोड़ लोग हैं ना, उसका जो 60% बंदा जो है वो घरों में अपने डेयरी प्रोड्यूस कर रहा है. डेयरी, ऐसे मुल्क में आप मुझे बताएं कि दूध कैसे कम हो जाएगा, दूध की प्रोडक्शन कैसे कम हो जाएगी. तो ये जो प्रोपेगेंडा है वर्ल्ड बैंक का, IMF का, US का, इनसे कोई ये पहले अपने मसले तो हल करें ना. पाकिस्तान में प्रोडक्टिविटी भी है, पाकिस्तान में ह्यूमन रिसोर्स भी है, पाकिस्तान में हर चीज़ है, सिर्फ पॉजिटिविटी नहीं है. ये जो आपकी आंखों के सामने गलाफ लगाया हुआ है ना IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने, ये जो 4-5 मेन स्ट्रीम इंटरनेशनल जर्नल्स हैं जो कि इंडियन स्पॉन्सर्ड हैं, इजराइल स्पॉन्सर्ड हैं, US कांग्रेस जो कि सिटिंग इन द लैप ऑफ इजराइल है, उनके स्पॉन्सर्ड हैं, उनकी बातों में आप मत आएं. इस मुल्क में सब कुछ है, था, है और रहेगा इंशाल्लाह. देखिए जी, एक बात अगर मैं एंड में आपको कहूँ, आप सब लोग नमाज़ें पढ़ते हैं, कोशिश तो करते होंगे ना, कुरान पढ़ते हैं और कभी ना कभी तो पढ़ते होंगे ना, ठीक है, अगर रिलीजियस नहीं भी हैं तो थोड़ा बहुत तो कभी ना पढ़ते ही होंगे ना, और कुछ नहीं तो अल्लाह पे तो ईमान है ना, जो भी है जैसा भी है अल्लाह पे तो भरोसा है ना. फिर अभी ये 12 रबीउल अव्वल आ रही है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो मोहब्बत है ना, अभी उनकी मिलाद आ रहा है उनका, उनसे तो मोहब्बत है ना, भरोसा है ना. अल्लाह ने क्या कहा है रिस्क के बारे में? अल्लाह ने रिस्क के बारे में कहा है कि रिस्क आपको ऐसे ढूंढेगा जैसे मौत आपको ढूंढती है. जैसे आपका ईमान है कि मौत आपके वक्त से पहले नहीं आ सकती, वैसे ही आपका ये ईमान होना चाहिए कि आपका रिस्क जो है, जितना लिखा है अल्लाह ने, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं ले सकता. ये इंडियन चैनल्स रोज़ सुबह इनका काम ये होता है, बैठ जाते हैं कि पाकिस्तान फेल स्टेट है, पाकिस्तान में ये हो गया, वो हो गया. BRA की बातें सुना रहे हैं जी, BRA वालों ने बच्चों को अगवा कर लिया. BRA को स्पॉन्सर कौन करता है? तालिबानों की बातें करते हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात करते हैं कि वो वहाँ पे धमाके कर रही है, उसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है? ये इंडिया वाले खुद कर रहे हैं, RSS खुद कर रही है. अब इनका ये अगली चेहरा दुनिया ने देख लिया ना, कनाडा में जो हुआ है, निजर की जो इन्होंने निजर को मारा है. अब वो जो 6 फॉर जस्टिस का हेड है, उसकी उन्होंने सारी की सारी जायदाद सल्ब कर ली, क्योंकि ट्रूडो ने खड़े होके कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने हमारे कैनेडियन सिटीजन को मारा. उससे पहले वो, मैंने ये कल वीडियो बनाई, मैंने कहा जी उससे पहले ये 6 फॉर जस्टिस जो थी वो टेररिस्ट नहीं थी, वो दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी. जैसे ही ट्रूडो ने कहा कि ये निजर की जो मारा है ये गलत किया है और हम इसका बायकॉट करेंगे, उसी वक्त इन्होंने इसके ऊपर निजर से लेके पनन से लेके सारी की सारी 6 फॉर जस्टिस के ऊपर इन्होंने टेररिज्म का लेबल लगा दिया और उसके हेड की सारी जायदाद सल्ब कर ली, बंद कर दिया, उसका घर सील कर दिया. ये इनके तमाशे हैं, ये इनका झूठ है, सारी दुनिया को पता है.
G20 اپنی طرف سے کرا کے بڑے خوش ہو رہے ہیں, چاند پہ اپنا وہ روور بھیج کے بڑا خوش ہو رہے ہیں, لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس قسم کی حرکتیں جو ہیں نا یہ زیادہ دیر ٹک کے نہیں کر سکیں گے. آج کینیڈا کو ان سے مسئلہ پڑ گیا ہے, حالانکہ کینیڈا بہت خاموشی سے, دے ہارڈلی اسپیک اپ. جو بھی ایک انٹرنیشنل ڈیپ اسٹیٹ کا جو بھی ایک فلو چل رہا ہوتا ہے نا, اس میں کینیڈا چپ کر کے بیٹھا ہوتا ہے. دے ہارڈلی گیٹ لائک, مطلب دے آر دا کائنڈ آف, ان کی یہ پرسنالٹی ہے ٹروڈو کی کہ ڈونٹ میس ود اینی تھنگ. لیکن اگر اس نے اب اسٹینڈ لیا ہے اپنے کینیڈین سٹیزنس کے لیے اور ایکٹیوسٹ کے لیے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے, اور یہ بہت ہی اس کا ایک ڈفرینٹ روپ ہے کہ جو ہمیں نظر آیا ہے سب کو. اور اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے جو میں نے کل اپنی ایک ویڈیو میں بھی کہا کہ آر ایس ایس جو ہے وہ صرف اب پاکستان کا مسئلہ نہیں رہا. ہم تو پچھلے 76 سالوں سے اس آرگنائزیشن کے ساتھ ریزن کرنے کی, پولیٹیکل ڈائلاگ, پیسفل ڈائلاگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ہم ناکام رہے ہیں کیونکہ آگے سے ہمیں کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں مل رہا. بیکاز اٹس لائک ٹاکنگ ٹو کے. یو ایس کی ایک بڑی ہی خطرناک تنظیم تھی جو کہ ہیٹ بیس تھی, جو کہ ریسزم بیس تھی, اس کا نام تھا کلو کلکس کلان, جو کہ بین ہو چکی ہے, جو کہ وائٹ سپریمیسی پر تھی. تو یہ جو الٹرا ریڈیکل ایکسٹریمسٹ الٹرا نیشنلسٹ آرگنائزیشن آر ایس ایس ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کو کریٹ کیا گیا, یہ آر ایس ایس ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو قائد اعظم نے بنایا. کیونکہ یہ آر ایس ایس اس وقت بھی ایکٹیو تھی جب وہ قائد اعظم کانگریس میں مسلمانوں کے مسائل لے کے جاتے تھے, تو یہ کوشش کرتے تھے کہ مسلمانوں کے مسئلوں کو خاموشی سے چپ کرا کے کھڈے لائن لگوا دیا جائے. تو قائد اعظم کی جو پرسنالٹی تھی, آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو انجسٹس نہیں برداشت کر سکتے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ مسلمانوں کی کوئی سن نہیں رہا, ان کی آواز نہیں ہے, اور آر ایس ایس جو ہے وہ الٹا ان کے ساتھ وہی حرکتیں کر رہی ہے جو کہ آج آر ایس ایس پاکستانیوں کی اوور آل وہی پروپیگنڈا مشین. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, پھر ایسے تو ایسے ہی صحیح, پھر ہم اپنا ملک لیں گے. اور آج جو انڈین مسلمس کا ہو رہا ہے سین, جو آر ایس ایس ان کے ساتھ کر رہی ہے, تو یہ بات میں ایک ضروری بات کروں گی. ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ انڈین مسلمس اچھے لوگ ہیں ماشاء اللہ سے, مطلب میں امریکہ میں خاصی دیر رہی ہوں, اور ہمارے ساتھ تو بہت سارا انڈین مسلم پاکستانیوں کے ساتھ ہی رہتے ہیں, ہارڈلی انڈینس کے ساتھ مشکل سے رہتے ہیں, کیونکہ مسلمانوں ان کو ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ, مسلمان بچوں کے ساتھ پلے بڑھیں یو ایس میں, تو وہ اقدار سیکھیں, کلچر سیکھیں, اور قرآن کی وہ باتیں, اور جو آپ کا ایک ہوتا ہے کامن گراؤنڈ ہوتا ہے. تو ہم اکثر آپ دیکھیں گے کہ جو انڈین مسلمز ہیں جو کہ بیرون ملک رہتے ہیں, وہ زیادہ تر ہینگ آؤٹ کرتے ہیں پاکستانیوں کے ساتھ, بہت کامن ہے. اور اس میں اگر کوئی ڈاؤٹ کرتا ہے تو پھر اسے کچھ پتہ نہیں ہو کہ وہ, تو یہ بات ہے. آئی نو اے لاٹ آف انڈین مسلمس جن کے ساتھ میری فیملی ریلیشنز ہیں بڑے عرصے سے, اور وہ سپورٹ بھی کرتے ہیں, اور وہ پاکستانیوں کو بھی اپنے بھائیوں بہنوں کی طرح سمجھتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی یہ اب جو اس وقت انڈیا میں مسلمان رہ رہے ہیں, ایک تو وہ کلاس ہے کہ جو وکٹمز ہیں, پیورلی وکٹمائزڈ ہیں آر ایس ایس, جو جن میں زیادہ تر جو ہیں وہ آپ کی میں کہوں گی کہ رورل سیکٹر میں ہیں, اور وہ غریب طبقے سے ان کا تعلق ہے. ایک تو وہ کلاس ہے کہ جو وکٹمائزڈ ہے, لیکن ایک کلاس وہ ہے کہ جو کچھ کر سکتی ہے, جو کہ ریلیٹیولی امپاورڈ ہیں, ان کے پاس پیسہ بھی ہے, ان کے بچے یونیورسٹیز میں بھی جاتے ہیں, ان کے بچے پڑھتے بھی ہیں, ان کی جابز ہیں, جو کچھ کر سکتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے, بہنوں کے لیے, پاکستان میں نہیں ادھر انڈیا میں, جو کہ پرسیکیوٹ ہو رہے ہیں آر ایس ایس کے تھرو. وہ جو طبقہ ہے ان کو انڈیا میں اتنا زیادہ پروپیگنڈا ان کے اوپر گلاف چڑھایا ہوا ہے نا پروپیگنڈا کا, جس میں آپ کی پولیٹیکل پارٹی کے بھی لوگ آ جاتے ہیں جو کہ سو کالڈ مسلم بیسڈ پولیٹیکل پارٹیز ہیں انڈیا کی, کہ ان کو لگتا ہے کہ انہیں ہر بات پہ یہی پروف کرانا ہے کہ انڈیا ہمارا جو ہے نا بہت اچھا ہے, اور وہ چاہے کچھ بھی کر لینا, کشمیر میں جو ہو رہا ہے وہ بھی صحیح ہے, اور جو
جو یہ مودی سرکار کر رہی ہے اور جو بی جے پی کر رہی ہے اور جو آر ایس ایس کے پیچھے صدیوں سے کر رہی ہے وہ بھی صحیح ہے اتنے. اور پاکستان بہت برا ہے. اور یہ میں آن لائن میں یقین کریں کہ میں ان کی پڑھتی رہتی ہوں ان کے کامنٹس. پاکستانیوں کو یہ اتنا برا بھلا کہتے ہیں. ہم ان کی سپورٹ کرتے ہیں. ہم تو لائک whether they are from India, whether they are from Myanmar, whether they are from Kashmir, whether they are from Palestine, ہمارے لیے ہر مسلمان ایک جیسا ہے, ہمارا بھائی ہے. لیکن وہ ہمارے سے نفرت کرتے ہیں. ان کو نفرت کروائی جاتی ہے, ان کو انڈاکٹرینیٹ کیا جاتا ہے. کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ کل کو اگر انڈیا میں دیکھیں نا, مسلمان جو ہے وہ کبھی بھی پرسیکیوشن برداشت نہیں کرتا. فلسطین میں مسلمانوں نے کیا پرسیکیوشن برداشت کی؟ کشمیر میں کیا مسلمان پرسیکیوشن برداشت کر رہے ہیں؟ نکلتے ہیں, شور مچاتے ہیں, اپنی جانیں دے رہے ہیں, اپنے ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ کڈنیپ ہو رہے ہیں, ایبڈکٹ ہو رہے ہیں, ڈیٹین ہو رہے ہیں, لیکن رک نہیں رہی. جو اسٹرگل ہے, جو آزادی کی اسٹرگل ہے, وہ رک تو نہیں نہ رہی. تو مسلمان جہاں پر بھی ہوگا وہ کبھی بھی گیو اپ نہیں کرے گا, اور اگر اس کے اوپر ظلم کرے گا کوئی تو وہ پھر اور زیادہ ریزسٹ کرے گا, اور زیادہ کھڑا ہوگا, سٹینڈ کرے گا. لیکن میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے کہ جو تھوڑا بہت کچھ کرنے والے یا اس پوزیشن میں ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں یا جن کے پاس کچھ تھوڑے بہت وسائل ہیں, جو کہ مسلمان ہیں, وہ اس لیول پہ ریزسٹ کر نہیں رہے جس لیول پہ انہیں کرنا چاہیے. اور ان کو اینڈ میں یہی کہا جاتا ہے کہ آپ تو پاکستان کی باتوں میں آگے, آپ تو پاکستان چلے جاؤ, آپ تو انڈین ہو ہی نہیں, آپ تو پاکستان چلے جاؤ. وہ ان سے ان کی وہ جو ایک لائلٹی ہوتی ہے ان کے ملک کے لیے, اب جو بھی ہیں انڈیا میں پلے بڑھے ہیں ان کی لائلٹی انڈیا کے ساتھ ہے, وہ الگ چیز ہے, نیشنلزم. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائیوں بہنوں کو اپنے سامنے اس طرح سے پرسیکیوٹ ہوتے ہوئے دیکھتے رہیں اور کچھ نہ کریں. اسپیشلی جو آپ کا رورل سیکٹر میں جو پاورٹی لیول پہ ہیں غریب مسلمان, جو چھوٹا آپ کا مزدور طبقہ ہے, جو کہ جن کی چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں, جو چھوٹے چھوٹے وینڈرز ہیں, جو کہ ایزی ہٹس ہیں آر ایس ایس کے ٹیررسٹ کے لیے, ان کی پروٹیکشن کے لیے وہ کچھ زیادہ نہیں کر پا رہے. کیونکہ جب وہ بولنے کی کوشش کرتے ہیں یا کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو یہ کہا جاتا ہے, پروفائل کر دیا جاتا ہے کہ یہ تو اینٹی اسٹیٹ ہو گئے ہیں. تو یہ اس وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آر ایس ایس اور امپاور ہو رہی ہے اور کامیاب ہو رہی ہے. تو میری ان کے لیے میسج ہے, یہ جو مڈل کلاس انڈین مسلمز اور جو رچ کلاس انڈین مسلمز ہیں کہ جو ڈر کے مارے خاموش ہو جاتے ہیں اور جو اپنا سارا غصہ پاکستانیوں پہ نکالتے ہیں, حالانکہ ہم لوگوں کے لیے آپ کی وہی حیثیت ہے جو کہ فلسطینیوں کی ہے, جو کہ کشمیریوں کی ہے, کہ آپ بھی مظلوم ہو. پہلے تو آپ ایکسیپٹ کرو کہ آپ مظلوم ہو. اگر آپ اپنے آپ کو مظلوم نہیں سمجھتے یا کہلوانا نہیں چاہتے تو پھر آپ سیریس ڈینائل میں ہو. پھر آپ میں اور ان جاگیرداروں میں کوئی فرق نہیں تھا ہے کہ جنہوں نے آزادی کی جنگ میں انگریزوں کے کتوں کو نہلایا تھا اور ان کو پالا تھا. جب مسلمان شہادتیں دے رہے تھے انقلابی جنگ میں انگریزوں سے آزادی کے لیے, تو آپ میں اور ان جاگیرداروں میں کوئی فرق نہیں ہے کہ جنہوں نے اپنی انفراسٹرکچر دے دیا انگریزوں کو, جنہوں نے اپنے ریسورسز دیے اور اپنے ہی لوگوں سے غداری کی, صرف اور صرف ان سے مراعات لینے کے لیے. آپ کو یہ ہے کہ ہماری جاب نہ چھن جائے, آپ کو یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل اسٹرینتھ نہ ہمارے سے لے لی جائے, آپ کو یہ ہے کہ ہمیں جیل میں نہ ڈال دیا جائے, اس لیے آپ کھل کے بول نہیں سکتے, آپ کھل کے لڑائی نہیں کر سکتے, آپ کھل کے کھڑا نہیں ہو سکتے. آپ مجھے یہ بتائیں, میں انڈین مسلم سے بات کر رہی ہوں جو کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, جو انڈیا میں رہتے ہیں, جن کے ہاتھ میں وسائل ہے, پیسہ ہے, جو کہ امپاورڈ ہیں, کہ اس وقت آپ کا جو غریب مسلمان ہے انڈیا کا, اس کو
آر ایس ایس کے جو دہشت گرد ہیں وہ گدھوں کی طرح نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں. اور جب انگریز یہ کر رہا تھا بر صغیر کے مسلمانوں کے ساتھ، تو اس وقت جو مسلمان شہادتیں دے رہے تھے اس وقت ایسے بھی مسلمان تھے کہ جو انگریزوں کے ساتھ مل کے اپنے مسلمان بھائیوں کی شہادتیں کروا رہے تھے. سب کے نام پتہ ہے ہمیں، آپ کو بھی پتہ ہے، اور ہم آج بھی انہیں غدار سمجھتے ہیں، اسلام سے غدار سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے آپ کی محبت ہے انڈیا کے ساتھ، لیکن انڈیا اینٹی اسلام کیوں ہے؟ کیا آپ نے آزادی کی جنگ، ٹھیک ہے آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ نے انڈیا میں ہی رہنا ہے، آپ نے پاکستان میں نہیں رہنا، آپ نے قائد اعظم کے بنائے ہوئے مسلمانوں والے پاکستان میں نہیں رہنا، آپ نے انڈیا میں ہی اپنا سب کچھ کرنا ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں، یہ سمپل سی بات ہے کہ چلیں ٹھیک ہے آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ نے انڈیا میں رہنا ہے، بھارت میں رہنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ سمپل سی بات بتائیں کہ اگر آپ نے بھارت میں رہنا ہے اور آپ یہ کہتے ہو کہ قائد اعظم کا فیصلہ غلط تھا، اکثر آپ میں سے یہ لوگ کہتے ہو کہ قائد اعظم کا فیصلہ غلط تھا، حالانکہ اب پروو ہو رہا ہے کہ قائد اعظم کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا. ثابت ہو گیا وقت کے ساتھ کہ آر ایس ایس کیسے امپاور ہوگی اور کس طرح سے اب وہ گدھوں کی طرح نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں مسلمانوں کو انڈیا میں. مجھے آپ یہ بتائیں 76 سال ہو گئے انڈیا کو، بھارت کو بھی انگریزوں سے آزادی حاصل کیے ہوئے، پاکستان نے بھی انگریزوں سے آزادی حاصل کی، ٹھیک ہے. آپ 76 سالوں میں اپنے انڈیا کو، اپنے بھارت کو پرو مسلمان کیوں نہیں کر سکے، پرو اسلام کیوں نہیں کر سکے؟ ایٹ لیسٹ اس لیول پہ کیوں نہیں کر سکے کہ آپ کو ایگزسٹ کر سکو، آپ کو ایکول اپرچونٹیز مل سکیں، آپ کو ایکول ایکسس مل سکے، آپ کو ایز اے تھرڈ گریڈ سٹیزن نہ ٹریٹ کیا جائے؟ کیا اس لیے آپ نے انگریزوں سے آزادی حاصل کی تھی 1947 میں انڈیا میں کہ آپ آر ایس ایس کے دہشت گردوں کے غلام بن کے اگلے 76 سال گزاریں؟ یہ میرا سوال ہے، یہ ڈاکٹر فاریہ بخاری کا آپ سے سوال ہے. یہ سوال کا جواب آپ مجھے دیں کہ انگریزوں سے تو آزادی آپ نے حاصل کر لی، ٹھیک ہے، سب نے حاصل کر لی. آپ نے کہا ہم نے پاکستان نہیں جانا، ہمارا بھارت ہی اچھا ہے، ہمارا ہندوستان ہی اچھا ہے، ہمارا انڈیا ہی اچھا ہے، ہم نے انڈیا میں رہنا ہے. لیکن کیا آپ نے آزادی انگریزوں سے اس لیے حاصل کی تھی کہ اگلے 76 سال آپ آر ایس ایس کے غلام بن کر رہے، کہ جب آر ایس ایس کے دہشت گرد گنڈے آپ کے بہنوں اور بھائیوں کو گدھوں کی طرح نوچ نوچ کے کھائیں تو آپ کو اپنی محب وطنی ثابت کرنے کے لیے اپنی آنکھیں، زبان، کان بند کرنے پڑیں؟ یہ میرا سوال ہے، یہ میرا سوال کا جواب دے دیں. اللہ حافظ، السلام علیکم.